دو علیحدہ علیحدہ سطحوں پہ سمجھ لیجیے۔ ایک یہ ہے کہ اصل میں مطلوب کیا ہے، آخرت کی نجات۔ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی اس میں بھی دنیا کی کامیابی کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا۔ مجھے ذاتی طور پر آخرت میں نجات چاہیے، تو زیادہ بہتر میرے لیے کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں اس نظام کے ساتھ میرا تعلق کم سے کم ہو، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ میں کہاں سے کھاؤں گا اور میری تحریک کہاں سے چلے گی، یہ دوسری سطح کا معاملہ ہے۔ اللہ وسائل کہاں سے فراہم کرے گا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب میں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جب ایک تحریک چلتی ہے تو اس کے ساتھ یہ بات لازمی ہوتی ہے، ایک اس کا نیوکلس ہوتا ہے، کچھ الیکٹران پروٹون بھی ہوتے ہیں اس کے گرد، ٹھیک ہے نا۔ نیوکلس تو ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور جو اس کے باہر والے سفیر میں لوگ ہیں وہ کام بھی کر رہے ہوں گے، وہ بھی ابتدائی درجے میں ہوں گے، تو وہ اپنا مال بھی خرچ کر سکتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ پھر جب ان کا ذہن بن جائے گا تو وہ بھی نیوکلس میں آ جائیں گے، تو اتنے میں تحریک تو چل رہی ہے نا، کچھ اور لوگ اس سفیر میں آ جائیں گے، نظام چلتا رہے گا۔ سارا خود پلان کرنے کی ضرورت، اللہ بھی کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں جو نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی کہ آپ بھی ایک اچھے بھلے تاجر تھے، تجارت جاری بھی رکھ سکتے تھے، نہیں کی۔ نبوت کے آغاز سے لے کے آخر تک پھر کاروبار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر بہت امیر کبیر انسان تھے، لیکن جب وہ مکے سے نکلے ہیں نا تو جو بھی کچھ بچا کھچا تھا وہ سارا ساتھ لے کے نکلے ہیں، گھر والے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور جب ان کے والد اندھے تھے، انہیں پتہ چلا کہ بیٹا چلا گیا ہے، تو گھر والوں سے پوچھا کہ پوتیوں سے کہ کچھ چھوڑ بھی گیا ہے، تو پوتیوں نے کسی تھیلی میں کنکریاں ڈال کے ہلائیں، کھنکھنائیں، وہ تو انہوں نے کہا یہ دیکھیے اشرفیاں چھوڑ کے گئے۔ تو جن لوگوں یعنی ہم جن کو مثال بناتے ہیں انہوں نے تو یوں کیا ہے۔ پھر کہیں نہ کہیں سے اگر فرض کریں وہ تجارت میں یا کسی بھی کاروبار میں کچھ آیا ہے، اس کے لیے اسے پریارٹی پہ نہیں رکھا ہے، لیکن اگر فرض کریں کوئی کاروبار ہوا، کچھ منفعت ہو گئی، جب ضرورت پڑی جیسے آپ نے بتایا سہارا لے کے آ گئے، کئی دفعہ گھر میں جھاڑو دیا۔ تو یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اصلاً تو وہ لوگ اہم ہیں کہ جنہوں نے، جسے کہا گیا نا سورہ بقرہ میں کہ اکثروا فی سبیل اللہ، جو دین میں گر گئے، میسور ہو گئے۔ میسور کون؟ جو کوئی اور ایکٹیویٹی نہ کر سکے، بند گیا۔ تو جو دین کے ساتھ اس طرح بند گئے کہ اب کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب زمین میں وہ سفر نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل سمجھتا ہے ان کی بے نیازی کی وجہ سے، وہ جو بھی استغنا کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے یہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، وہ کسی کے سامنے لا یسالون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تو اصل کارکن یہ ہے جو یہ قربانیاں دے، اور یہ ہے کہ جس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی جو اقامت دین کی جدوجہد میں استقامت دکھا سکے گا۔ اس نظام کے اندر جتنے آپ کے مفادات ہوں گے نا، تو مشکل مرحلے پہ پھر انہیں چھوڑنا تو ایک وقت تو پڑتا ہی ہے۔ جب وہ تحریک اس فیز میں داخل ہوتی ہے تو نوکریوں سے نکالے جاتے ہیں اس سے متعلقین۔ تو اگر آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو عادی نہ بنایا ہو تو اس وقت کیسے چھوڑیں گے؟ ہمارے ملک میں ہو چکا ہے، ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کے لوگوں، جب جماعت اسلامی پر پابندی لگی، کالعدم قرار دی گئی، تو جتنے سرکاری ملازمین تھے انہیں ملازمتوں سے نکالا گیا۔ جس نے حلفیہ کہا کہ میرا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، وہ بچ گیا، اگر تعلق تھا بھی تو، اور جس نے کہا تعلق ہے وہ نکال دیا گیا۔ بھٹو صاحب جیسا جمہوری لیڈر بھی جب آیا تھا نا 360 جماعت اسلامی کے ارکان سرکاری ملازمتوں سے فارغ کیے گئے تھے۔ اب یہ باتیں خود جماعت اسلامی والوں کو بھی یاد نہیں رہی ہوں گی، آج والوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ ہوا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ جب آپ اس نظام کے اندر کھبے ہوئے ہوں گے اور یہ مرحلہ آ جائے تو اپنے آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالا ہوا آپ نے۔